کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کا ٹائم آ گیا، اب کر لیں اور افطار بھی کر لیں۔ تاہم مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کریں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے نا، اگر زور سے نہیں کہتے تو آہستہ بھی صلی اللہ علی محمد کہہ لیں یا درود شریف پڑھ لیا کریں، یہ عادت بنائے۔ یہ کہ مطلب ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ نے حدیث سنی نا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا تو اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب تو درود شریف کا کہا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر، حبیب پر درود پڑھو، پھر بھی نہ پڑھے۔ اس لیے توجہ ہو تو بس فوراً پڑھ لینا چاہیے، چاہے زور سے نہ پڑھیں۔ زور سے پڑھیں تو اچھا در و دیوار گواہ ہو جائیں گے، جبکہ اور کوئی زور سے نہ پڑھنے کی وجہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی علی محمد۔ آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی کا 19واں روزہ عصر پڑھ کر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر قائم رہتا نہیں، انشاءاللہ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال ہے کہ تراویحاں کے قاعدے میں کیا اتحیات کے بعد درود اور دعا پڑھنا لازم ہے؟ غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں قاعدے کے اندر، اس میں درود پاک اور دعا پڑھنا یہ لازمی ہے؟ سنت ہے،
التحیات تو پوری ایک ایک حرف اس کا واجب ہے، اور آخری قاعدے میں تو اتنا رکنا فرض ہے جس میں پوری التحیات تو پڑھ لی جائے، اور خود التحیات تو پڑھنا واجب ہے۔ بعد میں جو درود شریف ہے یہ سنت ہے، اور دعا سنت مستحب۔ جی درود و دعا سنت ہے، التحیات تو پوری پڑھنا ایک ایک حرف اس کا واجب ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی جگہ مؤذن نے افطار سے 4-5 منٹ پہلے افطاری کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کے کہنے پہ روزہ افطار کر لیا، تو کیا وہ اعلان کرنے والا گنہگار ہوگا، یا جنہوں نے افطار کیا ان کے روزوں کا کیا حکم ہے، کیا وہ بھی گنہگار ہوں گے؟ مؤذن یا جس نے بھی اعلان کیا انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایسا اعلان نہیں کر سکتا، غلط فہمی ہو گئی ہوگی، گھڑی آگے پیچھے ہو گئی ہوگی، تو روزہ تو بہرحال جس نے افطار کیا اس کا ٹوٹ گیا۔ اب چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، غلط فہمی میں سب نے توڑا ہے روزہ، افطار نہیں کیا توڑ دیا، سمجھو ٹوٹ گیا ان کا، تو یہ روزہ ایک روزہ سب کو قضا کرنا ہوگا، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور مؤذن صاحب جس نے یہ اعلان کر دیا تو ان کو بھی برا بھلا کہنے والے گناہ گار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا دل دکھے گا، ویسے بیچارے خوف زدہ ہوں گے۔ تو میں تو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کبھی کوئی ایسا ہو حادثہ تو مؤذن کو یا اعلان کرنے والے کو کچھ نہ کہا جائے، اس کا بھی قصور نہیں ہوتا نا۔ مسلمان کیوں کسی کا روزہ 2 منٹ کے سب اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، تو 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے وہ کیوں اعلان کرے گا کہ روزہ کھول دو؟ پھر اگر کسی نے دل آزاری کی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہا ہے، توبہ بھی کرے، اس کی معافی بھی مانگے مؤذن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ روزہ جس نے افطار کر لیا وہ بولے ہمارا قصور نہیں ہے، فلاں ہے، یہ دلیل یہاں نہیں چلے گی۔ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کا علم جو ہے نا یہ فرض ہے، لیکن نمازوں کا وقت بتاؤ، روزوں کا وقت بتاؤ، بند کرنے کا وقت بتاؤ، افطار کا وقت بتاؤ، یہ سیکھنا یہ خود فرض ہے۔ تو اب چونکہ ٹائم ٹیبل اور بن گئے، سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، ورنہ یہ کہ سیکھنا تو پھر علم توقیت یہ ایک الگ فن ہے۔ اتنا معلوم ہو گئی، نمازیں، روزے، پھر اور جو مخصوص اوقات آتے ہیں تو ان کے مطلب ضروری ہوتا ہے علم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اگر منہ میں بلغم ہے اور کسی وجہ سے بلغم میں تھوک باہر نہ پھینک سکے اور اندر لے جائیں واپس، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اندر کا بلغم اندر نگل لینے سے، اندر کا تھوک اندر نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آج آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ جو مچھر مار اسپرے کرتے ہیں اس سے مچھر مر جاتے ہیں، کیا کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ مچھر اسپرے کے ذریعے مارنے سے گناہ نہیں ملتا، کہ مچھر انسان کو تکلیف دیتا ہے، تکلیف دور کرنے کے لیے مچھر مارنا جائز ہے، اسپرے سے مارے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو مارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ابراہیم ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھے، 7 سال کا بچہ روزہ رکھے اور اس کو دن میں بھوک پیاس لگے تو وہ روزہ توڑے تو اس کو گناہ ہوگا یا نہیں، اور ان کے والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ نابالغ بچہ بھوک لگے یا نہ لگے روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو کسی پر بھی گناہ نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے اس کی، چاہے 4 سال کا ہو چاہے 14 سال کا بھی نابالغ تو ہوتا ہے نا، کہ 15 سال تک اگر وہ آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوئے، 12 سے لے کر 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، تو اگر کسی نشانی کے ذریعے وہ بالغ نہیں ہوئے تو پورے 15 سال جب ہجری سن کے حساب سے ہوں گے تو بالغ ہو گئے، اس سے پہلے نہ بالغ ہیں، تو اب روزہ اگر توڑ دیا بچے نے تو اس کو قضا کا حکم نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں، کیونکہ ابھی اس پر نماز روزے فرض نہیں ہوئے۔
جیسے ہی بالغ ہوں گے نا تب یہ فرض ہوں گے. ہاں وہ بڑا بچہ سمجھدار اس کو توڑنے نہ دیا جائے, سمجھاتے رہے, لیکن بالفرض اگر توڑ دیا اس نے تو قضا اس پر نہیں ہے. پچھلے دنوں جو شارٹ سوالات تھے اس میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اوپر طلاق کے مسائل کو سیکھنا فرض ہوگا؟ اب میں نے یہ کہا تھا کہ طلاق اور کنائے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے, لیکن اس کا مسئلہ پھر یہ مزید واضح ہوا ہے کہ جب طلاق کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے, اس کے کیا ضروری مسائل ہیں اور کیا کنائے ہیں وغیرہ, یہ اس وقت اس پر فرض ہوگا. ایڈوانس میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اس وقت سیکھنا یہ فرض نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ وہ سیکھ لے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب مطلب انسان ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے یا غصہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, وہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اب وہ سیکھنے کیسے بیٹھے گا. یعنی ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد پیش آئیں گے کہ طلاق کے بعد کیا کیا احکام ہو جاتے ہیں, تو وہ تو سیکھنا ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا. لیکن ایک ہے کہ طلاق کے جیسے کنائے کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے یا اسی طرح اور الفاظ ہیں, تو وہ سیکھنا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے الفاظ کہہ بیٹھے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے, اور نعوذ باللہ پھر وہ حرام ہو چکا ہو معاملہ اور وہ حلال سمجھ کے رکھا ہوا ہو. تو ایسی چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا. ہاں یہ تو ضروری ہوگا, یہ تو اس طرح ہو بھی رہا ہے. لوگ طلاق تب نہیں جانتے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر علماء کے پیچھے پھرتے ہیں, کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے, کہ مطلب وہ پھر سب کو ہر داڑھی والا عالم تو ہوتا نہیں ہے, تو یوں مطلب پھر یہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. بعض اوقات وہ بڑے بوڑھے مل جل کے بولتے ہیں توبہ کروا دیتے ہیں, کچھ اپنے حساب سے کفارہ دلوا دیتے ہیں کہ اب مت کرنا آئندہ, گھر چلا دیتے ہیں, گناہ کا سلسلہ حرام اولاد کا سلسلہ چلوا دیتے ہیں. معاذ اللہ. تو ظاہر سیکھیں گے تو یہ آئے گا نا. ابھی آپ نے وہ جو مچھر مارنے کے حوالے سے فرمایا, تو اب جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ویسی اسپرے سے ماریں یا کسی اور ذریعے سے ماریں, تو کیا ہر جائز و ناجائز طریقے سے مچھر کو مارنے کی اجازت ہوگی؟ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ مچھر کو یوں بھی مارتے ہیں, اور وہ جو ڈنڈی میں ایک ہوتا ہے مکھی مار اس کو بولتے ہیں, اس کے ذریعے بھی مارتے ہیں. دیوار پہ بیٹھا ہے تو یوں مارتے ہیں, ہاتھ سے مارتے ہیں. تو جو بھی جائز طریقہ ہو اس کے ذریعے مار سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے بعد معلوم ہوا کپڑے ناپاک تھے, نماز ہوئی یا نہیں؟ اور اگر کپڑوں پر ناپاک چھینٹے یا معمولی نجاست لگی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی تو وہی درہم کے برابر. درہم سمجھانا مشکل ہے ٹیلی والا. وہ مسئلہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ اور پھر نجاست خفیفہ, پھر وہ اس کے الگ احکام ہیں. مثال کے طور پر بچے کا پیشاب لگ گیا تو یہ نجاست غلیظہ کہلاتا ہے. اس کی اگر کپڑے پر جیسے لگ گیا 1 درہم کی مقدار, تو کپڑا دھو کر نماز پڑھنا واجب رہے گا پاک کر کے. 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو پھر یہ کہ نماز نہیں ہوگی, اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس نماز ہو جائے گی, مگر اس کو دھو کر پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت ہے. درہم یہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ ہتھیلی پر جیسے اچھی طرح پھیلا کر ہتھیلی کو ایک ایک قطرہ اس پہ آہستہ آہستہ ڈالے تو یہ پھیلتا جائے گا نا. پھیل کر یہ جہاں سے اس کا دائرہ ٹوٹے گا, یہ جہاں سے ٹوٹے گا نا یہاں تک یہ درہم ہے. ٹوٹ گیا تو اب درہم پورا ہو گیا, وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. یہ درہم کی ہر ایک کی اپنی اپنی مقدار ہے. ہاں یہ پیشاب کی مثال دی میں نے سیدھے. باقی اگر گاڑی نجاست ہے
تو پھر اس کے پھر احکام جدا ہیں. یہ سب کوشش کریں سیکھیں. آپ جیسے میں اب یہ ویسے نازک مسائل ہوتے بتا بھی رہا ہوں, ادھر توجہ چلی گئی, ادھر توجہ چلی گئی, اس کو اشارہ کر رہا ہے, اس نے اشارہ کیا, گھر میں بچہ کے لپٹ گیا, یا وہ نو سگنل آ گیا, پور سگنل آ گیا, بجلی ٹرپ ہو گئی, تو یوں ذرا مشکل ہوتا ہے, بعض وقت سمجھنا, غلط فہمی ہو جاتی ہے. پھر زبان کا سمجھنا, اردو کے الفاظ بعض وقت اتنے ہارڈ ہوتے ہیں کہ اب نجاست غلیظہ, یہ ظاہر ہے کہ بہت سو کے لیے بالکل پہلا ورڈ ہوگا نجاست خفیفہ. اب ایسی یہ اصطلاحات ہیں کہ ان کو ہم بھی کیا کریں, تو تبدیل کرنا بھی کچھ سمجھ نہیں آتی نا کہ کیسے اس کو چینج کریں. تو یہ سارا سیکھنے سے آتا ہے. کوئی تجارت کی, بزنس کی بھی اس کے کوڈ ہوتے ہیں مخصوص, یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں. انگلش کے ٹینسز یہ اس کو رٹتے ہوتے ہیں. میتھمیٹکس, الجبرا, جیومیٹری, پتہ نہیں کیا کیا, مطلب مشکل چیزیں سیکھتے ہیں لوگ, ہے نا. یہ نہیں بولتے یار اپنے کو نہیں آتا چھوڑو, اس میں نوٹ نظر آتے ہیں. تو نوٹ نظر آتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے دل مائل ہوتا ہے. جہاں نیکی نظر آتی ہے یار اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی, یار مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں, تو کبھی نہیں سنا ایسا, کسی مولانا نے ہم کو نہیں بتایا. تو نیکی پر یہ مطلب نخرے, اور جہاں نوٹ ہے وہاں کوئی نخرے نہیں ہے. سب سیکھنا ہے, رات جاگ کر سیکھنا ہے, ٹیوٹر کی خدمات لے کر, اس کو پیسے دے کر سیکھنا ہے, قیمتی کتابیں خرید کے سیکھنا ہے, راتیں جاگ کے سیکھنا ہے. اور دین اگر مفت سکھایا جائے, بغیر پیسوں کے سکھایا جائے, سہولتیں دے کر سکھایا جائے, سیکھنے کے لیے تیار کتنے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ہم لوگ بس بڑا مطلب ہے کہ نازک دور ہے. پہلے لوگ بہت سفر کرتے تھے سیکھنے سے, تو سکھانے والا جو ہے نا, مطلب یہ پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. وہ دور دور سفر کر کے اس سکھانے والا ملے اور پھر وہ اس سے سیکھیں, اور نام سے جاتے تھے کہ فلاں سے ہم سیکھیں گے یا حدیث سنیں گے, مسئلہ معلوم کریں گے. دشوار ہوتا تھا, اب بہت آسان ہے. گھر گھر الیکٹرانک مبلغ موجود ہے, لیکن سیکھنے والے سننے والوں کی تعداد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رسالہ اس حوالے سے ہے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. 40 پیجز کا رسالہ ہے, 40 صفحات, 27 روپیز, 27 روپے کا. یہ رسالہ, اس میں کئی مسائل ہیں. یہ رسالہ کم از کم گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں نا, انہیں ایسا لگتا ہے کہ یاد کر لینا چاہیے, حفظ کر لینا چاہیے, کہ اس میں کپڑے دھونے کے تعلق سے بھی کافی اہم ترین باتیں اور احکام لکھی ہیں, اور پھر نجاستوں کا, ان کا بھی بچوں کے نجاستوں کے تعلق سے ان کا بھی ٹھیک ٹھاک واسطہ پڑتا ہے. یہ اس میں وہی نجاست غلیظہ خفیفہ جو میں نے کہا نا, یہ بھی ہیں, یہ اس میں سب ہے, اس میں سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ. سب یعنی کہ کئی مسائل ہیں, پورے مسائل تو کسی کتاب میں ہونا مشکل ہوتے ہیں. اس میں پرندوں کا بھی ذکر ہے کہ کس پرندے کی نجاست کیا ہے, اس کے بھی احکام الگ الگ لکھے. یعنی کہ پڑھنے سے جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایک عجیب و غریب کی خوشی ملتی ہے کہ یار یہ بھی پتہ چل گیا, یہ بھی پتہ چل گیا. تو بعض تو ایسے رسالے و کتابیں کہ جسے بالکل ہاتھوں ہاتھ لے کر پڑھ لینا چاہیے, ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو فوراً اپنے موبائل فون میں. کس پرندے کی بیٹ پاک ہے, کس کی ناپاک ہے, یہ بھی اس میں مسائل ہیں, اور بہت کام کا رسالہ ہے یہ تو مطلب پہلی فرصت میں اس کو پڑھ لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے ویب سائٹ سے, یا خرید لیجئے مکتبۃ المدینہ سے, تحفے میں لے جائیے اپنے گھر میں دینے کے لیے. تو میں نے ایک بزرگ کا پڑھا کتاب, مطالعے کی ان کی عادت تھی, ان کا مطالعے کا ایسا شوق تھا کہ یہ جب کتاب ان کو ملتی نا, تو پڑھتے پڑھتے یہ چیک کرتے تھے کہ اب کتنے پیج رہ گئے. یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی, تو پھر دوسری کتاب کہاں سے لاؤں گا میں. تو ایسی ان کو بے چینی ہوتی تھی, یعنی کتاب جلدی ختم نہ ہو جائے نا, تو بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے کہ اب اس کے پیج کتنے رہ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگی نا پیج, ہم یوں دیکھتے ہیں, وہ یوں دیکھتے تھے کہ یار یہ پیج ختم ہو جائیں گے. تو میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں, دوسری کتاب میں کہاں سے لاؤں گا پڑھنے کے لیے, اتنا پڑھنے کا جذبہ تھا. میں اپنا بتاؤں, شروعات کے دور کی بات کر رہا ہوں, جب کسی لائبریری سے میں وہ کتابیں لیتا تھا اعلیٰ حضرت کی, جیسے احکام شریعت, تو عرفان شریعت, تو ملفوظات, میں بھی یہی سوچتا تھا
यार ये जब पढ़ लूंगा तो और क्या पढ़ूंगा मैं, आला हज़रत की कौन सी किताब पढ़ूंगा, फतवा रज़विया शरीफ तक तो अप्रोच थी नहीं अपनी, वही मुझे माजी की याद आ गई, ना शौक था मुझे मसाइल का। फितरे के ताल्लुक से कुछ सवालात हम करने जा रहे हैं। फितरा देना किस पर वाजिब है? सदका फित्र उन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हों और उनका निसाब हाजात असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी, मसलन रहने का मकान, खानादारी का सामान, घर के इस्तेमाल का सामान वगैरह से फारिग हो। सदका फितर वाजिब होने का असल वक्त कौन सा, एग्जैक्ट टाइम? ईद उल फित्र की जो ही सुबह सादिक हुई उस वक्त अगर ये साहिब निसाब है तो सदका फित्र वाजिब हुआ। अगर सुबह सादिक हो गई अब साहिब निसाब हुआ तो सदका फित्र वाजिब नहीं। और अगर साहिब निसाब था मगर सदका सुबह सादिक होने से पहले ही वो फकीर बन गया तो अब भी सदका फित्र वाजिब नहीं। ऐन सुबह सादिक के वक्त वो साहिब निसाब हो। क्या वालिद अपने नाबालिग बच्चों का भी फितरा देगा? जी हाँ, वालिद पर अगर फितरा वाजिब है तो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी उस पर वाजिब है। और अगर वो बच्चा या बच्ची जो नाबालिग है साहिब निसाब है तो उनके पैसों से भी वालिद सदका फित्र अदा कर सकता है, और अपने पैसों से दे तब भी सही है, उसके पैसों से दे तब भी जायज़ है। जो बच्चा पेट में होता है क्या उसका भी सदका फितर देना होगा? नहीं, अभी तो उस पर अहकाम शरीयत आए नहीं ना, उस पर तो फित्र ये सदका फित्र वाजिब नहीं होगा। क्या फितरा इससे पहले दे सकते हैं? हाँ, एडवांस में दे सकते हैं। अगर ये नियत करे कि मैं जुम्मे को दूंगा तो क्या इसको ज्यादा सवाब मिलेगा? जुम्मे को अगरचे नेकी का सवाब तो 1 का 70 है 70, लेकिन ये कि नेकी के लिए इंतजार ना करे, क्योंकि हदीस से ये भी तो मौजूद है ना कि नेकी जल्दी की जाए, नेकी में जल्दी की जाए, तो इसलिए वो जुम्मे का इंतजार ना करे। जब जहन बन गया देना है तो अब वो दे दे, सांस बाद में ले पहले दे दे। ये मतलब मुबालगा कर रहा हूँ। सदका फितर किन को दिया जाए? जिनको ज़कात देना जायज़ है उनको सदका फितर देना भी जायज़ है। अगर रिश्तेदार हकदार हों तो क्या इनको फितरा देना ज्यादा सवाब रखता है? जिस तरह ज़कात देना रिश्तेदार को ज्यादा अफजल है, इसी तरह सदका फितर भी। और अगर कोई नाराज रिश्तेदार है उसको देना इससे भी ज्यादा बेहतर है, जबकि हो हकदार। सदका फितर किन को नहीं देना चाहिए? जिन जिनको देना जायज़ है, इनके अलावा जितने भी हैं उनको देना जायज़ नहीं है। ये कि मैंने वो फिर उसकी तफसील है। पिछले साल का फितरा नहीं दिया तो क्या अब देना होगा? जी हाँ, इसकी मतलब कज़ा नहीं है, ये अदा ही अदा है, जिंदगी भर इसका वक्त है। अगर फितरा ना दे तो क्या रोजे कबूल नहीं होते? ये हदीस पाक में ये है कि मुअल्लक रहते हैं सदका फितर। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक सदका फितर अदा नहीं किया जाता बंदे का रोजा जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका रहता है। ईद के बाद अगर फितरा दें तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सदके फितर में पैसों के अलावा गरीब को कोई चीज यानी राशन, कपड़े वगैरह दे सकते हैं? और कोई भी माल है जो सदका फितर की रकम के बराबर है तो वो दे सकते हैं। बहन और भाई गरीब हों तो क्या उनको सदका फितर दे सकते हैं? अगर हकदार हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे की शादी हो चुकी है, क्या अब भी उसका फितरा वालिद साहब को देना होगा? बालिग का फितरा वालिद साहब पर वाजिब नहीं है, सिर्फ नाबालिग का है। वो तो अब शादी करके चली गई है तो अगलब गुमान तो ये कि बालिगा होगी। अगर हम किसी दूसरे की तरफ से सदका फितर अदा कर रहे हैं तो क्या उसकी इजाजत लेनी जरूरी है?
ये बात सूरतों में तो अंडरस्टूड होता है, घर में रहते हैं तो अब्बू हर साल दे देते हैं, बालिगों को अभी दे देते हैं, पता है, तो ये तो इनकी तरफ से हो गया। और अगर जैसे अगर बेटी आपने कहा चली गई है बेटा और वो अंडरस्टूड नहीं, हर साल देते नहीं है, तो अब इस साल देना चाहते हैं तो फिर इजाज़त ले लेंगे, बेटा मैं तुम्हारा सदका फितर दे दूंगा, तो इजाज़त दे देंगे, हाँ बोल देंगे तो हो जाएगा। बीवी पर सदका फितर है और शौहर पर नहीं, तो क्या शौहर पर लाजिम है कि बीवी का सदका फितर दे? जी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत साहब आजकल थोड़ी तबीयत बड़ी नासाज लग रही है 2-3 दिनों तो ते अल्लाह पाक तुहानू शिफा अता फरमाए मुकम्मल। ते थोड़ा ए दस दो कि अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए तो भी सबर करना फिर मुश्किल हो जाता है, ते उस सूरत हाल च बंदा क्या कर सकता है? और तुसी जवाब ही पंजाब विच दें। एक बस लोकां दी ज़बान ते ये अल्फाज होंदे ने, बड़ी नासाज है तबीयत, सख्त नासाज है। साड़ी तबीयत ना बड़ी नासाज है ना सख्त नासाज है। सख्त नासाज तबीयत वाला जिदा हुंदा है ना, जेड़ा सख्त नासाज तबीयत वाला जेड़ा हुंदा है ते बिस्तर उत्ते हुंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हुण मैं तो आशिकान रसूल दे विच हाजिर हूँ ते मुस्कुराता भी हूँ। सख्त तबीयत वाला जेड़ा है वो परेशान होंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी तबीयत जेड़ी भी है तो सख्त नासाज दी तारीफ ते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ताड़ी पंजाबी खांसी है खांसी तो घिस कर चली जाएगी इंशाअल्लाह। इतनी तबीयत खराब नहीं है कि वो आदमी बुखार में तप रहा हो और मतलब बेचैन पड़ा हो, तो 100, 2, 3, 4 बुखार हो तो उसको अभी बोले आदमी का यार सख्त बुखार आ गया। अब थोड़ी हरारत हो तो वो खांसी नज़ले में बाज़ हो जाती है, तो इसको सख्त नासाज नहीं कहते। खैर वो सवाल इन्होंने कुछ साथ में पूछा कि नहीं, सवाल किया। हाँ बेसब्री, हाँ तबीयत अगर ज़्यादा खराब हो तो उस वेले भी सब्र करना चाहिए है। बेसब्री नाल बीमारी नहीं जाती, उल्टा जड़ा सवाब है सब्र दा वो जांदा रहता है। सब्र करना ते जन्नत दा खजाना है। चुप रे सीता मोती मिल सन, जे सब्र करे ता हीरे, जे पागला वांगो रोला पावे ना मोती ना हीरे। चुप रहेगा तो मोती मिलेगा, सब्र करेगा तो हीरे मिलेंगे। और पागला वांगो रोला पावे न बड़ करता रहेगा, ये हो रहा है मुझे, ये तकलीफ हो रही है मुझे, वो परेशानी हो रही है, तो बड़बड़ करता रहेगा तो ना मोती मिलेंगे ना हीरे मिलेंगे, और मुसीबत वहीं खड़ी रहेगी। उसने भी जाना नहीं है, बड़बड़ करने से थोड़ी जाती है मुसीबत। तो इसलिए वो सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करेगा तो अल्लाह पाक की खास इनायत होगी, रहमत होगी। और अगर बेसब्री करेगा तो फिर ये आयत उसके हक में तो है ही नहीं, सब्र करने वालों के हक में। तो इसलिए वो इंसान को चाहिए सब्र करे और किसी को बोले नहीं, बिला ज़रूरत ना बताए। हम लोग बिला ज़रूरत बताकर बस वो अपना सब्र का सवाब जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। डॉक्टर को बताना है, ज़रूरत पड़ी है तो बताना है तो वो अलग बात है। दुआ के लिए किसी को कहना है तो बता दिया कि मुझे फुला तकलीफ है, तो यहाँ ज़रूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو اب اس نماز سے آیا صرف فرائض مراد ہیں یا پھر ان کے ساتھ سنت مؤکدہ اور نوافل کے بعد وہ وظائف پڑھے جائیں گے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار دکھائے۔ یہ وظائف جو نماز کے بعد ہے نا، تو فرض، وہ فرض جس کے بعد سنتیں ہیں، اس میں البہار شریف میں لکھا کہ اذکار طویلہ نہ پڑھے، لمبے لمبے ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں نا، یہ نہ پڑھے، کہ اس طرح تاخیر کرنا بھی وہ مناسب نہیں ہے۔ تو انڈر چھڑے ہوئے سنتیں وغیرہ پڑھ کر کے ایک بھی ذکر پڑھیں گے تو دوسرے کو تاخیر تو ہوگی۔ جیسے آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک ہی تو پڑھیں گے نا، اکٹھی تو پڑھنی ہی نہیں ہے، تو یوں کچھ تو فرق پڑے گا۔ تو یوں بہرحال دیکھیں، سنتیں نفلیں پڑھ کر نماز کے بعد جو اذکار پڑھنے نا، تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اذکار طویلہ کی آیت الکرسی، اس کے علاوہ بھی اذکار طویلہ، اب جیسے کہ آیت الکرسی پڑھی، سورہ، وہ دیگر تسبیحات پڑھی، پھر اپنے پیر صاحب نے کوئی بتایا ہو تو وہ وظیفہ شروع کر دیا، تو یہ لمبے اذکار ہوئے نا۔ صرف آیت الکرسی پڑھی فرضوں کے بعد، تو یہ لمبا ذکر نہیں ہے۔ اللہم انت السلام، بعضوں نے تو یہ لکھا بھی ہے نا کہ صرف اللہم انت السلام پر اکتفا کرے، اتنا پڑھے، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا یہ پڑھے۔ سوشل میڈیا کے چند سوالات ہیں۔ کیا والد کی جائیداد یا ترکہ جو ہے، اس سے حصہ مانگنے پر بیٹی گناہ گار ہوگی؟ جبکہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور وہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، لکھا نہیں ہے اس میں۔ اچھا، ہاں تو بہرحال وہ بیٹی اگر اپنا حق مانگ رہی تو گناہ گار کائے کو ہوگی؟ حق دینے میں جو ٹال مٹول کرے گا، جو دبا لے گا، وہ گناہ گار ہے۔ یہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہے۔ ہاں، تو جیتے جی اولاد جو اپنے والد سے حصہ مانگتی ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دیں، یعنی یہ دنیا میں کئی جگہ پر ایسا پایا جاتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ والد سے حصہ مانگتی ہے کہ بھائی مجھے میرا حصہ دے دو، میں الگ ہو رہا ہوں، تو کیا والد کے جیتے جی والد صاحب سے حصہ اولاد مانگنے کا حق رکھتی ہے؟ یعنی اصل تو وہ مال والد کا ہی ہے، اسی کا حق ہے سارا، وہ تو انتقال کے بعد ورثاء کی طرف وہ حق منتقل ہوا ہے، یعنی ان کا بنا ہے وہ حق۔ زندگی میں ان کا حق نہیں ہے کہ جیسے وہ طلب کریں، لیکن بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مانگنا کوئی جائز صورت ہو تو وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر والد کو پریشر کرنا اور برا بھلا کہنا، اس طرح جس طرح معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بصورت دیگر تو بڑا دل آزار یہ طریقہ ہے عجیب ماحول ہے کہ باپ کو کتنا صدمہ ہوگا اس سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب یہ میرے مرنے کا انتظار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کو بس مال چاہیے، میں مروں گا تو یہ زیادہ خوش ہوں گے کہ پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کیا بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں، یعنی قبول بھی ہوتی ہیں، جیسے مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا کا تو یہاں تک ہے کہ اگر غیر مسلم پر بھی کسی نے ظلم کیا تو مظلوم غیر مسلم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جانور پر ظلم کیا تو جانور جو مظلوم ہے اس کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے ظالم کے حق میں۔ جس کمرے میں قرآن ہو اس کی چھت پر جانا کیسا ہے؟ غرض نہیں ہے۔ نیکی کے عمر سے روکنے کے لیے دی گئی قسم پورا کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کون سی نیکی؟ اب نماز، اب قسم دینے سے تو قسم سامنے پر ہوگی نہیں نا، کہ تجھے قسم ہے، تو اس سے اب وہ جب تک ہاں نہیں کہے گا تو قسم تو اس پر ہوئی نہیں نا۔ تجھے میری قسم ہے یوں نہیں کرنا، تو وہ دیتے آ رہا ہے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، دم ہی نہیں ہے اس میں تو، جب تک اللہ خود قسم نہ کھاوے۔ نہیں، یہ بھی اگر کسی نے تیری قسم کھائی، تیرے سر کی قسم کھائی، تو اس پر بھی کوئی شریعت کے احکام یہ تھوڑی کہ مطلب کفارے ہو۔ تو اللہ کی قسم کھائی یا اللہ پاک کی کسی صفت کی قسم کھائی یا صرف کہا قسم سے، تو یہ بھی اللہ کی قسم کے اس میں آئے گی۔ باقی
اگر بالفرض کسی نے نبی کی قسم کھائی تب بھی یہ وہ قسم نہیں ہے جس پر کفارہ ہو. قرآن کی کھائی تو ہے کیونکہ قرآن اللہ پاک کی صفت ہے, اس کا کلام ہے. اب کفارہ بھی اس صورت میں کہ وہ آئندہ کے لیے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا اور اب اس نے کر دیا, سمجھو تو اب اس پر کفارہ آیا. اور اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا, جیسے کل میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا, اس پر قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی کہ کیا تھا, اس کو پتہ ہے, اب کفارہ نہیں ہے سخت گناہگار, توبہ فرض ہے اس پر لیکن کفارہ نہیں. تو کفارہ آئندہ والی قسم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یار تیرے سر کی قسم مجھے نہیں پتا, میں اپنے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, میں اپنے بچے کی سر کی قسم, سر کے ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا, مجھے نہیں, تو یہ پھر وہ کون سی قسم ہے؟ میرا منہ مسجد کی طرف ہے, میرا منہ کعبے کی طرف ہے, بولتے ہیں. بہرحال وہ قسم شرعی جھوٹ بول رہا تو ہے تو گناہگار جھوٹ بولنے والا, لیکن یہ وہ قسم نہیں ہے. اس کے لیے چھوٹا سا ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ 42 پیجز کا رسالہ ہے, 42 صفحات کا, اور 30 روپے کا ہے, یہ 30 روپیز. میری بیوی کا جو کندھا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور نماز پڑھنے میں اسے نا پرابلم ہوتی ہے, سجدہ نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے, تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ کندھا ٹوٹا ہوا ہے بیوی کا, تو کیا وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تکلیف ہے اس کو. اب اگر وہ سجدہ نہیں کر پاتی, سجدے میں جاتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے, سخت درد ہوتا ہے, تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی. اور اگر شدید درد نہیں ہوتا, تھوڑا بہت درد تو بہت ساری چیزوں میں انسان کو ہوتا ہے, تو اس سے کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں ہوگا نماز کے لیے. ہاں سجدہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تب بھی سجدہ نہیں کر سکتی وہ, تو پھر یہ کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, رمضان شریف کے صدقے میں سب خیر ہو جائے, ٹھیک ہو جائیں گے, کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکیں, دیگر دین و دنیا کے کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکیں گے. اللہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے. یہ رسالہ باپا ماشاءاللہ قسم کے بارے میں مدنی پھول, 42 پیجز, 42 صفحات کا, اور 30 روپے کا, 30 روپیز کا. انشاءاللہ. मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में सुवाल अर्ज़ आहे त पंहिंजी औलाद जो साहबा कराम अॾे मुरिदवान जे नालनि ते नाला रखण में छा नियत हुजे, ऐं अगरि नाला रखिया वञनि त उन में छा अदब कयो वञे, कहिड़े हवाले सां एहतियात कयो वञे. 4 बच्चा आहिनि मुंहिंजा, चारई साहबा कराम अॾे मुरिदवान जे नाले ते रखिया आहिनि मां, अबू बकर, उमर, उस्मान ऐं अली. इनखे पंहिंजे सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़विया, अतारिया में शामिल फरमायो. जज़ाकल्लाहु खैर. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. तव्हांजे 4 पुटनि खे सिलसिले आलिया, कादरिया, रज़विया में दाख़िल करां थो. नियत हुजे के जे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे नाले ते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी बरकतूं हासिल करण लाइ मां मुंहिंजे पुट जो नालो अबू बकर रखां थो रज़ी अल्लाह ताला. बरकत, हुसूल बरकत जी नियत हुजे कि बरकत हासिल करण लाइ नालो रखां थो. ऐं इन्हनि जी मोहबत जे सबबु इन्हनि जी बरकत हासिल करण लाइ, इन्हनि जी बरकत वठण लाइ मुंहिंजे पुट जो नालो अबू बकर रखां थो, या सिद्दीक़ रखां थो, या उमर रखां थो, या उस्मान रखां थो, या अली रखां थो. सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. हुजूर मैं चाहूँगा कि आप कुछ इस तरह मशवरा दें कि जो औलाद अपने वालिद की ज़िंदगी में ही वालिद साहब से हिस्सा मांगती है, जायदाद मांगती है, पैसे मांगती है, और उसमें काफ़ी कीलो खाल होती है, आपस में ले दे भी होती है वालिद और बच्चों की, और घर में काफ़ी माहौल अजीब व गरीब सा हो जाता है. कई ऐसी कहानियाँ होती हैं घरों के अंदर, तो बच्चे परेशान होते हैं, इनकी बातों का शादियाँ हो चुकी होती हैं, अब इनके पूरे नहीं हो रहे होते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. तो उमूमन जिस वालिद के पास पैसे थोड़े होते हैं, बच्चों को पता है कि वालिद के पास पैसे हैं, जायदादें हैं,
لیکن باپ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، عجیب کنجوس آدمی ہے، پٹھا آدمی ہے اور بے حس آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باپ کے لیے پھر بولتے ہیں. تو ایسی اولاد کو کوئی آپ کی طرف سے ایسا مشورہ، کوئی ایسی بات چلی جائے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ والد صاحب کو ریکویسٹ کرے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ والد صاحب سے ملے ہی ملے، ان کو دیں ہی دیں. ہاں اگر اولاد ایسے محتاج ہے یا اس کی زیر کفالت ہے کہ والد دے گا تو یہ کھائیں گے پہنیں گے، تو ایسی صورت میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگا، نہ کہ بڈھا ہو گیا ہے تو کنجوس ہو گیا ہے تو یہ قبر میں ساتھ لے جائے گا تو وغیرہ وغیرہ. یہ بہت دل آزار باتیں ہیں اور سخت مطلب گناہ کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں کہ باپ نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، آج باپ بڈھا ہو گیا اور کنجوس ہو گیا. اس وقت جب تم کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاتا تھا وہ بھول گئے تم یار. تو بخار ہوتا تھا تو سینے سے چمٹا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا کہ میرے لال کو بخار آ گیا. یہ باپ کی خدمتیں بھولے اور اب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ مطلب بس لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باپ کا حق بہت بڑا ہے، اور باپ جنت کا دروازہ بھی ہے، دوزخ کا بھی دروازہ ہے. باپ کو ستائیں گے، دل دکھائیں گے، اس پر ظلم کریں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کون بچائے گا؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دے ماں باپ کا احترام کرنے کی. تو اس طرح ہرگز نہ کریں. اگر آپ کو اب بڑے بڑے بکھے چاہیے اور بڑے بڑے کاروبار چاہیے تو محنت کرو، محنت میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اگر نیت صاف ہوگی تو. اور باپ کے لیے بھی برکت کی دعا کرو. آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ باپ کے سامنے عاجزی کرتے ہوں گے تو باپ خود اس کو دل میں آئے گا اور دے دے گا. اور باپ کو اگر آپ یوں اڑی کریں گے نا تو ضد آ جائے گی، وہ دینا ہوگا تو بھی نہیں دے گا کہ تیرے کو نہیں دوں گا، میں گٹر میں ڈال دوں گا مگر تجھے نہیں دوں گا. باپ کی جب غصہ تو آتا ہے نا پھر کہ بیٹا اگر ناحق زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو کہاں سے باپ کا دل کرے گا دینے کا؟ نفرت بڑھتی چلی جائے گی. تو کوئی حکمت عملی سے، عقل مندی سے آدمی کام کرے. اور اتنا کھانا جتنا پیٹ ہے، اتنا پہننا جتنا تن ہے، اور جتنا سر چھپانے کی جگہ ہے مکان ہے، اس پر زیادہ حرص کرنا، لالچ کرنا کہ یہ بھی کاروبار ہو جائے، وہ بھی کاروبار میرا ہو جائے، اور خوب مطلب بڑھاتے جائیں. پھر سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو باپ پر ظلم کر کے پھر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ رہے گا نہیں. بہرحال یہ کہ ایسا نہ کریں، صبر کریں جتنا اسی میں اپنا گزارا کریں اور عین شریعت کے مطابق کاروبار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عموماً جو دینی اجتماعات یا دینی مجالس میں یا دین سیکھنے کے لیے آتے علم دین کی مجلس میں، تو پیچھے سے آنے والوں کے لیے کچھ آداب ہیں کہ وہ کس طرح آئیں، کہ مطلب لگتا ہے کہ آگے تھوڑی سی ایک آدھ آدمی کی جگہ خالی ہے تو پھر وہ کراس کرتے کرتے آئیں گے، یا جہاں پیچھے جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں گے؟ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا ہوگا. آگے اگر ایسا گیپ ہے گزرنے کا کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، بعض جگہ تو راستے رکھے جاتے ہیں، جیسے باہر ہمارے یہاں کھلے آسمان کے نیچے ہے راستہ ہوتا ہے، جی راہداری بنی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہ ہوتی اور راستہ بنا ہوا تو آگے آگے تو ٹھیک ہے. ورنہ یہ کہ لوگوں کو پھلانگ کر کندھوں سے ہٹا کر کسی کو لات پڑ رہی ہے، کسی کو کونی لگ رہی ہے، تو یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، آداب مجلس کے بھی خلاف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی تشریف فرما ہو جاتے تھے. عاجزی تھی میرے آقا کی. ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے روکنا ہے؟ بلکہ کسی کو اگر ہاتھ وغیرہ دست مبارک یا پاؤں مبارک ٹچ ہو بھی گیا تو وہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت ہی سمجھے گا. بھئی یہاں تو رہے تو مسکرا کے نہیں آگے آ سکتے. اور اگر بات ہو رہی ہے نجاست خلیظہ اور خفیفہ کی، یہ جس کو یوں کیا وہ تو بیچارہ گیا نا کام سے، خفیفہ نے گلی تھا وہ کچھ کا کچھ بول دے گا. ایک مثال ذہن میں آ گئی کہ
मसाइल शरई मसाइल अगर हो रहे हैं फिर तो बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। और बार बार अगर बातचीत हो रही है, दीनी मसाइल हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे, वैसे ही लोग बैठे हैं किसी वजह से, तब भी इनको इस तरह ये हटा हटा कराना तरीका नहीं है, गलत तरीका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।